بیٹی یہ پوچھ رہی ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو کیسے وہ اپنا بھائی بچ سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے، یہ جو آپ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہے ہی اس لیے اصل میں کہ بندہ اپنے آپ کو پیوریفائی کیسے کر سکتا ہے، منیمائز کس طرح کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ بات تو ذہن سے نکالیں کہ انسان معصوم کبھی نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو بنی آدم خطا، ہر آدم کی اولاد غلطی کرتی ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے جو معصوم ہیں یا بڑے ہستیاں۔ تو انسان گناہ سے پاک کبھی منیمائز ہو سکتا ہے، کبائر سے بچ سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم، کہ جو بندہ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں سے بچے، اللہ پاک فرماتا ہے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ میں اس کے ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ مثال کے تو آج جمعہ کا دن ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ جو بندہ پڑھتا ہے بیچ والے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ آج جو ہے یہ جمعہ کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کو 100 دفعہ پڑھے، اس کو 1000 نیکی، اس کے والدین کو 24,000 یعنی گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد جو 80 دفعہ یہ دروشی پڑھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، بھئی 80 سال کے گناہ اس کے صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کبیرہ تو چند ہوتے ہیں، ان سے بچے، پرہیز کرے، اور توبہ کبھی چھوڑے نہ۔ گناہ نہیں چھوڑا تو توبہ، تو اللہ کو پرابلم نہیں ہے اس کے۔ دیکھیں اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے تواب۔ تواب اللہ کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک بار بار توبہ جو بندہ کرتا ہے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ اللہ کا نام غفور بھی ہے، غفار۔ کیا فرق کیا ہے؟ غفور کا مطلب غفار کا ملتا جلتا ہے، لیکن غفار کا وہ ہستی جس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ بار بار معاف دے دیتی ہے۔ تو اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ 70 مرتبہ توبہ کریں، 100 دفعہ کریں، 1,00,000 دفعہ کریں، لیکن کریں صحیح۔ جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے آپ کا وضو ہو گیا ہے؟ وضو کے 4 فرض ہیں، چہرہ دھو لیا، بازو دھو لیے، مسح کر لیا، پاؤں دھو، پتہ چل گیا وضو ہو گیا، فرض پورے ہو گئے۔ اسی طرح توبہ کے بھی 4 فرض ہیں۔ توبہ کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ پہلے ندامت ہونا، شرمندگی ہونا۔ نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، وعدہ نہیں، وعدہ مت کریں، انسان معصوم نہیں بن سکتا۔ ارادہ کریں کہ فی الحال یا اللہ میں نہیں یہ کرنا چاہتا یا کروں گی، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ۔ تیسرا جو ہے اس گناہ کی طرف جو ذرائع لے کے جاتے ہیں، جو بندے لے کے جاتے ہیں، جو وسائل لے کے جاتے ہیں، مثلا اگر فون مجھے گناہ کی طرف، تو میں پھر فون کو استعمال کم کروں۔ وہ بندے کوئی گروپ ہے جس میں بیٹھ کے میں غلطیاں کرتا ہوں تو میں اس گروپ کو چھوڑ دوں، یعنی ان وسائل کو بھی، ان رسیوں کو بھی کاٹ دینا کہ جو ادھر لے کے جاتی ہیں۔ تیسری یہ شرط ہوگی، یعنی گناہ کو ترک کرنا۔ اور چوتھی یہ اگر اس میں کوئی حقوق العباد بھی انوالو ہیں تو ان لوگوں سے معافی مانگنا، تلافی کرنا، واپس دینا۔ یہ 4 کر لے جو فرض پورے توبہ کے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کو جو ہے وہ قبولیت ہوتی ہے۔ ایک بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، مثلا کہہ لیں آپ زبان کے گناہوں سے بچنا، تو آپ کو یہ شیٹ دیں گے، یہ جو نظر آ رہی ہے، یہ ہے جی میں غیبت کرتی ہوں، میں گالی دیتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، نوٹ کر کے اس کو 30 دن کے لیے ٹریننگ کرائی جائے گی، جو اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے اپنے آفس پہ ہوتے ہوئے یہ اپلیکیشن بنی ہوئی ہے، موبائل ایپ بنا ہوا ہے، یہ وہ 30 دن کی ٹریننگ کی دی جائے گی کہ بھئی روزانہ ٹرین کرو نا اپنے آپ کو بچانے کا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 9ویں دن پھر گناہ ہو گیا، پھر شروع کر دو ٹریننگ، پھر 19ویں دن پھر ہو گیا، پھر شروع۔ جب 30 دن آپ کی ٹریننگ مکمل ہو گئی تو وہ گناہ کم ہو جائیں گے یا چھوٹ جائیں گے۔ اسی طرح پھر کان کا، اسی طرح آنکھوں کا۔